السماء جلالي أسرابا وألون الدنيا. جب انسان اپنے وطن کے حالات دیکھتا ہے تو دل بے اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. آج میری زبان پر صرف ایک دعا ہے، اے اللہ ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ الحمدللہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج کی ویڈیو میرے لیے بہت مختلف ہے. میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے، اور اگرچہ میں آج اپنے وطن سے دور ہوں لیکن میرا دل آج بھی اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج جب میں آزاد کشمیر کے حالات کے بارے میں سنتا اور دیکھتا ہوں تو دل بہت غمگین ہو جاتا ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم ایسے حالات بھی دیکھیں گے، خاص طور پر جب کشیدگی اور احتجاج کے دوران لوگوں کے زخمی ہونے یا جانوں کے ضیاع ہونے کی خبریں سامنے آتی ہیں تو دل بے اختیار دعا کرنے لگتا ہے. ہر انسانی جان ہمارے لیے قیمتی ہے اور کسی بھی خاندان کا غم پوری انسانیت کا غم ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. آج ہمیں غصے اور نفرت سے زیادہ صبر اور اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے الفاظ اور اپنے رویوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اختلافات کا حل ہمیشہ حکمت، انصاف اور باہمی احترام کے ساتھ تلاش کرنا چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جو ان حالات سے متاثر ہوئے. اللہ زخمی کو جلد صحت عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کو سکون عطا فرمائے، اور جن خاندانوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ آیت ہمیشہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی. انشاءاللہ بہتر دن ضرور آئیں گے. آخر میں دنیا میں موجود تمام کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے وطن کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کریں جو لوگوں کے دلوں کو جوڑے نہ کہ مزید تقسیم کرے. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں. اے اللہ آزاد کشمیر پر اپنا ہاتھ فضل و کرم فرما، وہاں کے لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما، متاثرہ خاندانوں کو صبر عطا فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں محبت، اتحاد اور بھائی چارے کو ہمیشہ قائم رکھ. آمین یا رب العالمین. اور اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں لکھیں، یا اللہ آزاد کشمیر پر رحم فرما. آمین. وسوسے دل کو کمزور کر سکتے ہیں مگر اللہ پر یقین انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے. جب فکر بڑھ جائے تو وسوسوں سے نہیں، اپنے رب سے بات کریں. وہ آپ کے دل کا حال ہر آنسو اور ہر خاموش دعا جانتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اور یقین رکھیں کہ جس کا سہارا اللہ ہو اسے کوئی وسوسہ شکست نہیں دے سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. یہ آیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ پر جتنا بھروسہ کریں گے اتنا ہی ہمارے دل کو سکون ملے گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ پر. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.